شادی تو بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ فاطمہ کی شادی اپنے کزن جمشید سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 7 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ فاطمہ کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 4 سال گزر گئے لیکن فاطمہ ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ جمشید بھی تانے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا تانا، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ فاطمہ ہر شام تانے سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے، بہت دعا مانگتی، یا میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی فاطمہ کو۔ فاطمہ کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب جمشید سے کہتی اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ اتنے سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن فاطمہ کھانا بنا رہی تھی، جمشید گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا جمشید بیٹا یہ کون ہے؟ جمشید ماں کے پاس جا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولی اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ جمشید نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے، فاطمہ کی تو دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ وہ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی کہ اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے، بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی؟ جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ جمشید کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ فاطمہ نے پیسے جمع کرتے کرتے اتنے سال میں 50,000 جمع کر لیے تھے۔ اپنے خرچ میں سے جاتے ہوئے جمشید کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ پاگل ہوں تو کسی کو دکھ نہ دیتے، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے، خوش رہو تم دونوں۔ اور ہاں یہ لو 50,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ جمشید فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک آنسو بھی نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھا، لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فاطمہ نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہے نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے اس نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی، جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ کیسے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ جمشید کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دے۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، فاطمہ کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا کیا ہوا ہے؟ جمشید نے کچھ کہا ہے کیا؟ فاطمہ چپ رہی، نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، فاطمہ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی جمشید نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ فاطمہ بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا، امی چھوڑیں بس، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، فاطمہ کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ فاطمہ مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں؟
کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس کورٹ کچہری گالی گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگا کیسے جمشید کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، غربت کے دن بھی دیکھے، میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے، نہ جانے کتنے تانے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے وداع کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر؟ کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو دیتے، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مارے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، فاطمہ کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش تھی باقی، نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا۔ ہر موت کا انتظار، اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ اب کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی، نہ جانے کون سی سوچوں میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی۔ جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ وہ طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی۔ بھابھی لوگ اتنے طنز تانے دیتی تھی لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے، اب کوئی کچھ بھی کہے، بس جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے خدا جانے، فاطمہ کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن فاطمہ اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت سی ہو گئی تھی اس رشتے سے۔ ایسا لگتا تھا سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رکھتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بوڑھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اور ستم یہ بھی کہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی جتنی بھی پاک صاف باحیا ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو میرے معاشرے میں جیسی وہ ایک طوائف سی بن جاتی ہے۔ لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے رشتے آئیں گے، کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے، کون لے گا اس سے؟ واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ برباد کرے ایسے معاشرے کو جس میں عورت پر طلاق کا دھبا لگا کر چوروں، ڈکیتوں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ خیر فاطمہ کے لیے کچھ ایسے رشتے ہی آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن فاطمہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا فاطمہ کا۔ بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے اور امیر بھی ہے، اچھا ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ فاطمہ کی بس ضد شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی، اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے، فاطمہ کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا نعمان تھا، وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا۔ فاطمہ کے ڈاکٹر نے نعمان سے کہا اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ نعمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس نعمان یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔
2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر۔ ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ فاطمہ نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ نعمان جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ فاطمہ نے پانی کا کہا۔ نعمان پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا اس کو، پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں ہے آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ میں خاموش رہی۔ وہ پاس ہی بیٹھا تھا کہ فاطمہ وومیٹنگ کرنے لگی۔ نعمان نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ نعمان نے خود فاطمہ کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا، رات بھر فاطمہ کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ نعمان نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے فاطمہ۔ اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 3 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ فاطمہ کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی فاطمہ سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد ختم کر دوں گا۔ نعمان گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ پوچھا کون ہے وہ؟ نعمان نے بتایا امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ نعمان مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو اس سے ہی کروں گا۔ جب نعمان کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ لانتے دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا؟ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ نعمان بس ضد تھا، فاطمہ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتے تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ نعمان حیران ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن نعمان اس کی بہن ماں فاطمہ کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ نعمان پیار سے بولا آنٹی کیا میں ایک بار فاطمہ سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ فاطمہ بہت غصے میں تھی، جب اس کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ آہستہ سے بولی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نعمان پیار سے بولا فاطمہ آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ فاطمہ سخت لہجے میں بولی، نعمان آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ نعمان مسکرانے لگا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بس اللہ کے واسطے مجھے ایک موقع دے دے۔ بہت واسطے دیے، فاطمہ آخر ہار گئی۔ ٹھیک ہے، سب بہت خوش تھے، فاطمہ نعمان کی ہم سفر بن گئی، سب نے بہت برا بھلا کہا۔ نعمان ایک طلاق والی لے آیا ہے، نعمان کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا، بھائی نعمان سے بات تک نہ کرتے تھے، فاطمہ کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ نعمان فاطمہ سے کہنے لگا، میری جان میں امیر زیادہ تو نہیں ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ فاطمہ محسوس کر رہی تھی نعمان اچھا انسان ہے، وہ ناشتے کے وقت فاطمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ نعمان کی تنخواہ 25,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا، کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ فاطمہ ایک دن کہنے لگی، نعمان یہ فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ نعمان مسکرانے لگا، میری جان آپ کے صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے فون۔ فاطمہ کا برتھ ڈے تھا، نعمان کیک لے کر آیا اور چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے فاطمہ سو رہی تھی، فاطمہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا، فاطمہ نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ فاطمہ حیران تھی، نعمان کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا، فاطمہ مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ نعمان کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کرنے کی، پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ نعمان کندھے پہ سر رکھ کر ہنس رہا تھا، جب گفٹ کھولا اس میں فون تھا، وہ رونے لگی، پاگل ہو بالکل نعمان، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے، بالکل پاگل ہو۔ نعمان نے آنسو صاف کیے، میری جان سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ فاطمہ جینے لگی تھی۔ نعمان چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا، سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ نعمان خاموش رہا۔ ایک دن فاطمہ کی دوست نے بتایا اسکول میں ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ فاطمہ نے نعمان سے بات کی، اس نے ہاتھ تھام کر بولا، میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فاطمہ نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، اچھے گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی، دونوں بہت خوش تھے۔ دونوں بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی، بھائی منہ بنا کر بولے، بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد فاطمہ اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ،
پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھنے آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ ڈبل منزل گھر بنا لیا، نعمان نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ نعمان بہت خوش تھا۔ ایک دن نعمان کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب روز مجھے کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کا پہلا شوہر جمشید تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ نعمان پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں، وہی فاطمہ ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بیچ دیا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس سے غلط سمجھا جاتا ہے، اس سے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری فاطمہ یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 4 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے۔ یہ سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور ہاں ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارا جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔